حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے نبیو تمہارا شکریہ، تم آئے تھے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اے حسین تو نے ہماری نبوتوں کو بچایا، تو نے ہماری محنتوں کو بچایا، اے نبیو تمہارا شکریہ، تم آئے تھے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب میں جاؤں گا شام اور اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میری محنتوں کو بچایا۔ خدا کی قسم اس محنت کو بچانے میں برابر کی شریک ہے شریعت الحسین، اور اتنے مشکل مقامات سے گزری علی کی بیٹی جہاں سے گزرنے کے لائق نہ تھی، اور یہی تو وجہ ہے نا اور جب بھی سید سجاد تھے پانی سامنے آتا تو رو پڑتے، اور کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے او مولا کب تک گریا کریں گے، او مولا کب تک یہ عزاداری رہے گی، کھانا آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، اور پانی سامنے آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، اور جب یہ جملہ کہا نا کہ مولا قتل ہونا تو عادت ہے، یہ شہادت تو آپ کبیر صاحب پھر روتے کیوں، اور یہ جملہ کہنا تھا، اور سید ساجدین نے رونا شروع کیا اور رو کے کہا قتل ہونا تو عادت ہے، مجھے بتا زینب جیسی پھپھی گا اور ننگے سر بازار میں جانا، اور کیا یہ بھی ہماری عادت ہے، اور کیا یہ بھی ہماری روایت ہے؟ وہ سزا دارو علی کی بیٹی بڑے مشکل مقامات سے گزری ہے اور بڑے مشکل مقامات آئے، لیکن سید سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی۔ خدا کی قسم علی کا یہ حسین کا یہ بیٹا بڑا بہادر تھا، بڑے مشکل مرحلے دیکھے۔ میں کہتا ہوں سید سجاد نے شام غریبہ کا وہ منظر دیکھا لیکن مرنے کی دعا نہیں کی، اور سید سجاد نے کوفہ سے گزر گئے لیکن مرنے کی دعا نہیں کی، بڑے زیاد کے دربار سے بھی گزر گئے لیکن مرنے کی دعا نہیں کی۔ روایت کہتی ہے اور جب یہ قافلہ شام میں پہنچا اور علی کے بیٹے کی نگاہ اور سامنے یزید کے دربار میں پڑی اور تو رو کے کہا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا، سامنے یزید کا دربار میری پھپھیوں کے سر پہ اجرکم علی اللہ۔ بس آخر جملہ خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ کیا وجہ ہے سید سجاد کیوں اس منظر کو یاد کر کے روتے تھے؟ ہاں اس لیے روتے تھے کوفہ کا بھی بازار تھا، شام کا بھی بازار تھا، لیکن دونوں میں فرق یہ تھا اور جب کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو علی کی بیٹی یہی سوال کر رہی تھی اور کوئی چادر کا ٹکڑا ہے تو دے دو، اور میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، لیکن جب شام کا ماحول دیکھا اتنا ہجوم تھا، علی کی بیٹی نے چادر کا مطالبہ نہ کیا اور بس اتنا کہہ رہی تھی اور میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے گزرنے کے اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے۔ بس عزادارو آ گیا وہ مشکل مرحلہ جس کو یاد کر کے سید سجاد رویا کرتے تھے، آ گیا یزید کا دربار اور علی کی بیٹی کو ہم کلام ہونا پڑا۔ میں کہتا ہوں وہ بیٹی جو اپنے بابا سے بھی ہم کلام نہ ہوتی تھی، لیکن وہ وقت آ گیا کسی شرابی سے بات کرنا بڑھ گئی، اور جب باری باری پوچھتا رہا یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اور جب باری باری سب کا نام لیتا رہا نا اس وقت کہا اور تب تک میری پھپھیوں کی توہین کرتے رہو گے نا، یہ جملہ کہا اس وقت کہا ہٹ جاؤ پیچھے، میرے دربار میں پردے کی اجازت نہیں ہے نا۔ روایت کہتے شمر تازیانہ لے کے بڑھا، سب کو مارتے ہوئے بیویوں کو ہٹانا چاہا لیکن فضا سامنے کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی کے کہ میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی، اور تازیانے لگتے رہے، تازیانوں کا لگنا تھا، اور زینب کبریٰ نے کہا فضا کب تک تازیانے برداشت کرو گی، آگے سے ہٹ جاؤ، اور فضا نے رو کے کہا او بیوی
کا نام میمون